سیدہ آمنہ بیان فرماتی ہیں آپ کی آمد جب ہوتی ہے آقا کی آمد پر پورے مکے کا قحط دور ہو گیا، پورے مکے کے اندر خوشبوئیں ہی خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں، پورے مکے کے اندر روشنی ہی روشنی پھیل جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آمنہ آج یہ تیرا گھر روشن کرے گا، کل یہ حلیمہ کا گھر روشن کرے گا، پھر یہ خدیجہ کا گھر روشن کرے گا، پھر یہ عائشہ کا گھر روشن کرے گا۔ یہ جن بازاروں سے گزرے گا میں ان بازاروں کو روشن کر دوں گا، جن غاروں سے گزرے گا میں ان غاروں کو روشن کر دوں گا۔ اس کی چمک عام ہوگی، اس کی دمک عام ہوگی۔ یا اللہ کس طرح؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ ترجمہ بھی کر دوں ویسے کر دوں یا شعر سنا کے ترجمہ کر دوں؟ اشعار کے اندر سنا دوں یا ویسے؟ اشعار کے اندر غرض چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، غرض چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفاتن سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، اور حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا۔ بلند آواز سے یہ 25,000 کا میں نے آپ کو شعر سنا دیا ہے، چلیں آپ پیسے نہ دیں لیکن مسکراہٹ تو دے دیں۔ کہنا مجھے چاہیے تھک آپ رہے ہیں، مجھے تھکنا چاہیے، زور میرا لگ رہا ہے، آپ کا تو نہیں لگ رہا کہ آپ کا سنتے ہو بھی لگ رہا ہے۔ آقا کی ولادت باسعادت ہوئی، موسم بہار آ گیا۔ کون سا موسم آیا؟ تھوڑا سا اونچی۔ ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار، کیا معنی ہے؟ آپ کی ولادت باسعادت جب ہو رہی ہے، موسم بہار آ گیا، آقا نامدار آ گیا، مدینے کا تاجدار آ گیا، نبیوں کا یار آ گیا، محبوب رب غفار آ گیا، نئی نئی یتیموں کا وفادار آ گیا، زندگی آ گئی، رونقیں آ گئیں، بزم عالم میں کیف و سرور آ گیا، ظلمتیں چھٹ گئیں، روشنی آ گئی، سارے عالم کا آقا حضور آ گیا، اور سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا۔ کیسا بنایا؟ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں ہم سارا دن ذمہ دارا کرتے، سارا دن کیا کرتے؟ پیسے نہیں آپ سے مانگتا، میرے ساتھ ساتھ ذرا بولتے تو رہنا، کیا کرتے؟ ذمہ دارا کرتے۔ یہاں پابندی تو نہیں؟ اچھا میں نے کہا شاید کوئی ایسا مسئلہ ہے، سارا دن ذمہ دارا کرتے۔ آپ نے تو کہنا لگے رہیں،
آپ نے تو نہیں کہنا بس کریں. سارا دن کیا کرتے؟ ذمہ دار کھیتی باڑی کرتے. شام کے وقت جب ہم آتے، آ کر اللہ کے نبی کے چہرے کی زیارت کر لیتے، خدا کی قسم سارے دن کی ہماری تھکاوٹیں اتر جایا کرتی تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ دیکھا آسمانوں کے اوپر 14ویں رات کا چاند چمک رہا. حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے آسمانوں کے اوپر دیکھا 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، اور ادھر حضرت عبداللہ کا چاند آرام فرما رہا ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے آسمانوں کے چاند کی طرف دیکھا، ایک نظر میں نے آسمانوں کے چاند کی طرف دیکھا، ایک نظر میں نے سیدہ آمنہ کے چاند کی طرف دیکھا. اس کی چمکار زیادہ ہے یا اس کا لشکار زیادہ ہے؟ اس کی چمک زیادہ ہے یا اس کی دمک زیادہ ہے؟ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے 14 مرتبہ آسمانوں کے چاند کی طرف دیکھا، 14 مرتبہ حضرت عبداللہ کے چاند کی طرف دیکھا. میری آنکھ فیصل بن گئی، میں نے یہ فیصلہ دے دیا اے آسمانوں کے چاند، وہ تیرے اندر وہ روشنی نہیں جو روشنی اللہ نے حضور کے چہرے کے اندر رکھ دی ہے. میرے اندر وہ روشنی کا یہودیوں کو بہت بڑا عالم عبداللہ بن سلام آ گیا مناظرہ کرنے کے لیے، سامنے بیٹھ گیا. جب دیکھا اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب. لوگوں میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ چہرہ کسی جھوٹے بندے کا نہیں بلکہ سچے نبی کا چہرہ ہے. حضرت ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی بلند آواز سے ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے شوہر کو دیکھا، میں نے اپنے جوہر کو دیکھا، میں نے اپنے گوہر کو دیکھا. جب میرے شوہر، میرے جوہر، میرے جو گوہر جب کالی پگڑی پہن کر آپ پہاڑوں سے گزرتے تھے، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اللہ کے نبی ابھی ابھی جنت میں سے تازہ غسل فرما کے آ رہے ہیں. اماں جی فرماتی ہیں ایسے لگتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند بادلوں سے نکل کر آ رہا ہے. یہ آپ کی کیا ہے؟ کیا ہے مولانا؟ آپ کی صورت آپ کی کیا ہے؟ تسی بھول گئے، آپ بھی بھول گئے، لگتا تھک گئے آپ. اچھا نان سٹاپ جانے میں کہ سٹاپ بھی کریں؟ اچھا ماشاءاللہ سبحان اللہ. حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بھی اس مقام پہ فرماتے ہیں جب آپ کی صورت کا ذکر ہو رہا تھا حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ بول اٹھے. آپ کیا فرماتے ہیں کہ اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اپنا بصدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا آپ نے کہنا ہے تجھ سا بلند آواز سے تجھ سا. اور دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے پھر سجایا تجھے. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے پھر سجایا تجھے. اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا اور تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا. سید الاولین
سیدُ الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا